اب ادھر جناب حضرت ہاشم علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے معاملات ہیں نا جی، اور ادھر وہ مر جاتا ہے عبد الشمس. ادھر ان کے ہاں جو بیٹا تھا اس کا نام ہے عبد المطلب علیہ السلام، ٹھیک ہے. اور اس کے بیٹے کا نام ہے حرب. پھر وہی صورتحال، جن قدروں کے یہ امین تھے حضور کے اہل بیت نسب جو ہیں، تو یہ قدریں مزید ان کو ودیت ہوئیں اور حصہ بنی، اور وہ وقت کے امام بنے جناب عبد المطلب علیہ السلام، اور لوگوں کا رجحان. اور آپ کا بھی بڑا خوبصورت سخا کا جو پہلو تھا بڑا عجیب تھا. آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات جو ہیں وہ اس قدر سخی تھے کہ انسانوں کے لیے تو سخاوت کا دریا بہتا ہی رہتا تھا، لیکن کوئی درند چرند پرند ایسا نہیں اس ماحول میں جو بغیر کھا کے سوئے. اچھا، کیا کہنے. بغیر کھائے سوئے ایسا نہیں ہے. اس لیے آپ کا ٹائٹل بن گیا مطعم الطیر. یہ بابا پرندوں کو بھی بھوکا نہیں سہنے دیتا. مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والا. اندازہ کریں آپ. تو جو پرندے بھوکے نہیں سونے دیتا وہ بندے کیسے بھوکے سونے دے. تو ادھر ساری وہ لوٹ کسوٹ تھی. کیا شاندار لقب ہے جناب عبد المطلب کا. ہاں، مطعم الطیر، پرندوں کو کھلانے والا. دیکھو اللہ اکبر. یعنی آپ کی سخا میں یہ شان تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پرندہ بھوکا نہیں سو سکتا تھا. تو بندے کیسے بھوکے سوئیں. ارے واہ. جس نے حضور علیہ السلام کے میلاد پر 300 اونٹ ذبح کیے ہوں وہ چھوٹا بندہ ہے. یہ ہاں جی بالکل. 300 ہم ہر لفظ کے الحمدللہ ذمہ دار ہیں، ایسے نہیں. 300 اونٹ 300 ذبح کر دیے، کھلا دیے لوگ. رسول پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سخا کا تسلسل جاری تھا، اور ادھر تو وہ کچھ بھی نہیں. مکے کے امیر لوگ تھے، عمران. وہ ہمیشہ حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ خطبہ نکاح رسول میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں اولاد ابراہیم بنایا، ذریت ابراہیم. ودء اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرمایا. اور آگے فرمایا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھیتی سے ہیں. اور پھر وجعلنا الحکام. یہ بہت بڑا جملہ ہے، خدا کرے اس امت کو سمجھ آ جائے. فرمایا ہم جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آگے تک اس وقت تک وجعلنا الحکام، ہمیں سے ہر شخص عظمت کو اللہ نے حکام بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے. کوئی بھی مفلس نہیں رہا، اللہ اکبر، کلاش نہیں رہا کوئی بھی. اللہ اکبر. ہم ہر دور میں حاکم رہے ہیں. دینی حکومت بھی ہماری ہے اور دوسری حکومت بھی ہماری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گواہی ہے نا جی. تو سرکار کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ گواہی ہے. ٹھیک ہے نا جی، کہ ہم ہر دور میں حکام رہے ہیں، بادشاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کلاش قسم کے لوگ تھے، ان کو تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا. اب یہ جل بھن گئے. بہت بڑی حقیقت بیان کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ جل بھن گئے. تو انہوں نے پھر وہی ڈرامہ لگایا جو عبد الشمس نے لگایا تھا. تو پھر وہی معاملات طے ہوئے. حرب نے تو پھر بھی وہی معاملات طے ہوئے. تو اب ان معاملات کو جس وقت بروئے کار لایا گیا تو وہ یہ ہار گیا منافرہ. پھر اسے حسب وعدہ پھر شام جانا پڑا. باپ بھی یہود کی آغوش میں مرا ہے، یہ بیٹا بھی ادھر عرب شام میں. جی ہاں. تو اس لیے ان کے مزاجوں پر یہودیت غالب رہی ہے. وہ ان کی مکاریت، ان کی مکاری اور ان کی عیاری اور ان کے سارے معاملات، ان کی چلاکیاں، یہ ساری ظلم اور بربریت، سنگ دل ہونا، اس طرح کے یہ سارے اخلاق ان سے لیے انہوں نے. ٹھیک ہے. اسی لیے تو کسی صحابی کے قتل کرتے وقت کبھی ان کو رحم نہیں آیا. یہ بات ہے. ٹھیک ہے. ان میں اوصاف فاضلہ نہیں تھے. ہاں. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا سخر بن حرب آیا، جسے ابو سفیان کہتے ہیں. سخر اس کا نام ہے، سخر بن حرب. اب یہ 22 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ٹکراتا رہا. ادھر رسول اللہ کا ظہور ہو گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شرطیں ورتے نہیں دیتے تھے نا. آپ تو قرآن سناتے تھے
یا اپنے اخلاق کی حرمت کو پیش کرتے تھے بطور دین۔ اب اس جیسا حضور کی اخلاق عالیہ جیسا، حضور کی علمی بصیرت جیسا، کردار کی حرمت جیسا کسی کے پاس نہ کردار تھا، نہ حسن تھا، نہ لطافت تھی، نہ عفت تھی، نہ عصمت تھی، نہ شرافت اور آپ تھی۔ نے مناظرے نہیں کیے، آپ نے وہ حق بتائے رکھا، الیکشن نہیں کیا، تو ہاں اس پر وہ ناکام رہے کہ ہمارے پاس تو نہ ایسی شخصیت ہے اور نہ ایسی باوقار کلام ہے، تو ہم کیا کریں؟ پھر یہی بہانے بنائے کہ رفادہ ان کے پاس، یہ منصب تھی مکہ میں، سقایا ان کے پاس، حجابہ ان کے پاس، دریس مکہ یہ ہیں، اب نبوت رہ گئی تھی وہ بھی یہی لے گئے ہیں۔ یہ حسد تھا اصل میں، یس، ٹھیک ہے نا، جس کو ہمارے ملاؤں نے اجتہاد کا برقع پہنایا ہے۔ وہ کیسے؟ میں اب آگے چل کے عرض کرتا ہوں جی، پھر یہ وقت گزرتا گیا تو ہاشم اپنا عبد الشمس ٹکرایا جناب ہاشم علیہ السلام سے، سخر ٹکرایا جناب عبد المطلب السلام سے، اور سخر بن حرب جسے ابو سفیان کہتے ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 22 سال تک ٹکراتا رہا، قتل کے منصوبے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا معاویہ بن ابی سفیان، وہ ٹکرا گیا مولا کائنات سے۔ یہ شروع سے ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر دینی وقار تھا، ادھر اقتدار ہی اقتدار کی، مکاریت ہے، چلاکی ہے، تو لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، اور ان کی شہادت کے عوامل بڑے عجیب ہیں۔ یہ سازش قتل کی شاہی محلات شام میں بنی گئی، پھر آگے اس کو عملی پیمانہ اپنی عملی پہناوا پہنایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اب جب شہید کر دیے گئے تو مر دیا مولا کائنات علیہ السلام پر، تو مولا کائنات علیہ السلام نے وضاحت دے دی، یہ ساری چیزیں چلتی رہی نا، وہ حسد کی پرانی آگ، بے شک، ٹھیک ہے۔ بے شک۔ اب حضرت عثمان غنی کی اولاد میں سے ان کی بیٹی ابان بن عثمان بیٹا اور سعید بن عثمان، یہ گئے ہیں جس وقت یہ بادشاہ سلامت قابض میں اقتدار پر، کہا کہ ہمارے باپ کے خون کو تم نے سیڑھی بنا کر اقتدار حاصل کیا ہے، تو ہمارے کلیجے ٹھنڈے کرنے کے لیے وہ قصاص کدھر ہے؟ تو معاویہ سے کہا؟ ہاں، بادشاہ سلامت نے کہا کون سا قصاص وصاص، میں اقتدار انجوائے کروں یا تمہارے باپ کا قصاص لیتا رہوں؟ یہ جملے ہیں، جی بالکل سب کچھ ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، کوئی قصاص وصاص نہیں ہے۔ یہ اصحاب رسول، یہ جگت صحابی کے ساتھ ہو رہا ہے، خلیفہ کے ساتھ۔ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ان کے ہاں کسی کی کبھی بھی کوئی تکریم نہیں رہی، نہ رسالت کی رہی ہے اور نہ اہل بیت نبوت کی رہی ہے، نہ صحابہ کی رہی ہے، ہاں ہاں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہوا یہ کہ کتنی قدریں انہوں نے ان سے پامال ہو سکتی تھیں، اس لیے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نظام حکومت کو ملک عزوز کہا ہے، کاٹ کھانے والی حکومت۔ اور انہوں نے کتنے اصحاب کاٹ کھائے ہیں، یہ آپ بتائیے پلیز۔ اللہ اکبر، 20,000 صحابہ تو صرف صفین میں قتل کیے ہیں۔ اللہ، چند روز پہلے تیز بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے۔ اب ہم اسی مقام پر نئے ڈیزائن کے ساتھ خیمہ علی اکبر تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ عاشقان علی اکبر ابن الحسین علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیر خیمہ علی اکبر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: 0324305589، 0308482172۔ گدائے در شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری۔ آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے، اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی۔